اگلا سوال ماہیہ بھائی تھے امریکہ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ سیاست پر بات نہ کریں اور اپنا سارا فوکس دین پر رکھیں۔ جی اللہ کا فضل ہے، ہمارا سارا فوکس دین کے اوپر ہے۔ اگر کہیں سیاست پہ بات بھی ہوئی ہے وہ دین کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے نا۔ یہ ساری آزمائش تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کے اوپر اور پاکستانی عوام کے اوپر نازل کی ہے نا، کہ انہوں نے مذہب کو یوز کیا ہے، مس یوز نہیں میں کہہ رہا، اس کو برا نہیں ماننا آپ نے، مذہب کو یوز کیا ہے اپنی سیاست کے حوالے سے۔ اور جنہیں نہیں یقین آتا تھا، اگلے دن وہ جو ویڈیو آپ کے سامنے ہی لیک ہوئی ہے نا، وہ ہم نے تو نہیں کروائی، وہ قاسم سوری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ٹچ دیں، جی اسلامک ٹچ دیں اور رسول اللہ کا نام لیں۔ تو اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں اور میرا اوڑھنا بچھونا اللہ رسول آخرت ہے، تو اسے پھر پیچھے سے کسی کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ٹچ دیو۔ مجھے کسی نے کہا کہ ٹچ دیو جی اسلامی تسی، تو یہ جو ٹچ ٹچ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ٹچ انہوں نے لگائے ہیں اسلام کے بیچ میں، تو پھر ٹچ مجھے بھی لگانے پڑتے ہیں نا۔ جب آپ ہر چیز کو دین کے ساتھ لے کے آئیں گے تو پھر مجھے بات تو کرنی پڑے گی نا۔ تو میں الحمدللہ جو مذہبی ایشوز ہیں ان کے اوپر بولتا ہوں۔ ابھی مسجد نبوی شریف کی جو توہین ہوئی ہے، میں اس پہ خاموشی اختیار کر سکتا تھا، مجھے بتائیں۔ اور ابھی تک عمران خان صاحب نے باشگاف الفاظ میں اس کی مذمت نہیں کی، اور مذمت یہ نہیں ہے، مولوی والی مذمت نہیں چاہیے ہمیں۔ مذمت یہ چاہیے کہ جنہوں نے کیا انہیں پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، اور میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، چاہے وہ میری جماعت کے ہیں یا چاہے میرے مخالف جماعت کے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا میں تو ایسا کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ایسا نہیں ہے، آپ کو اس طریقے سے کہنا ہے۔ علماء بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں، اور ظاہر وہ عمران خان صاحب اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ہاں یہ نہیں وہ چاہتے کہ مسجد نبوی میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ روکیں گے، انہیں یہ خطرہ ہے کہ جہاں میں چاہوں گا پھر وہاں بھی یہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے چونکہ مذہب کو یوز کیا، بار بار ریاست مدینہ کا نام لیا، ریاست مدینہ کا نام لیا، تو ظاہر ہے کہ جب دین کی بات ہوگی تو پھر ہم اس میں کریں گے نا۔ آج یہ گورنمنٹ بھی جو بھی آئی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ مذہب کو ایز اے کارڈ استعمال کرنا شروع کرے تو آپ دیکھیں میں اس کے اوپر بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، وہ جو بھائی کہہ رہے تھے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ہے سر آنکھوں پہ، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف فتوے دے رہے تھے پورے ملک کے علماء گستاخی صحابہ کے اوپر، گستاخ رسول ہونے کے اعتبار سے، اس وقت جب میں دفاع کر رہا تھا، اس وقت تو مجھے کسی پی ٹی آئی والے نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دفاع نہ کریں، آپ پالیٹکس میں نہ پڑیں۔ اس وقت تو یہ سارے بغلے بجا رہے تھے، ان کے سارے پیجز کے اوپر میری ویڈیوز شیئر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتے سمجھانے میں تو اس وقت بھی سمجھا رہے ہوتے۔ آج جب یہ معاملہ آیا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جی فلاں وقت میں عمران خان صاحب گئے تھے تو ایک بندے نے آواز کسی تھی۔ یار وہ واقعہ اب تمہارے علم میں اب آ رہا ہے، تو مجھے اس زمانے میں کیا پتا تھا کہ وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم اسے بھی بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ غلط کہتے ہیں۔ اب 2007 میں جو دھرنے ہوئے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے مذہبی کارڈ کے طور کے اوپر، تو اس وقت میری کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ اس کے اوپر، لیکن بعد میں جب یہ ٹاپک ڈسکس ہونے شروع ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دوبارہ جب یہ دھرنے ہوئے ہیں تو وہ ٹاپک ڈسکس ہونا شروع ہو گیا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سیاست پہ، ہم نے نہ پہلے بات کی نہ اب کرتے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب صرف سیاست کا نام نہیں ہے، وہ مسلم ایٹ لیسٹ پاکستانی یوتھ کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور لوگ ان سے جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں، اور مذہب کا ٹچ وہ خود دیتے ہیں۔ اس سے بڑا مذہب کا ٹچ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہیں فواد چودھری صاحب، جو ہمارے جیلم شہر سے ہیں، جنہوں نے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام میں جب ان سے سہیل وڑائے صاحب نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جو آئیڈیل ہے اور میں جس کو مانتا ہوں وہ رسل ہے، اور رسل جو ہے دور حاضر میں ایتھیسٹ کا باپ ہے، بلکہ دادا ابو ہے وہ، کیونکہ رچرڈ ڈاکنز کا بھی استاد ہے، وہ روحانی یا شیطانی پیشوا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کا آئیڈیل ہے رسل، اس نے نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، ایک ماڈرن ایج میں سب سے بڑے ایتھیسٹ کا نام لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے سٹیج کے اوپر ختم نبوت، دین، اسلام اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ اب میں اس طرف نہیں پڑھتا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کیا یہ سٹیٹمنٹ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا واقعی وہ ریلیجسلی اتنی ایفیلیٹڈ ہے، اب یہ میں بدگمانی نہیں کرتا، یہ فیصلہ وہ خود کریں گے یا عوام خود کر لے گی۔ سیاست نہیں ڈسکس ہوئی، جتنی بار ڈسکس ہوا ریلیجن ڈسکس ہوا، اس کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی۔ چونکہ عمران خان صاحب آج اناؤنسمنٹ کر دینا کہ میرا کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں، میں آندہ کوئی ریلیجس بات نہیں کروں گا، تو آپ نہیں۔ پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کی کتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس کے اوپر ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے گرفت بن سکتی تھی،
لیکن میں نے اوور لک کر دی صرف اس وجہ سے کہ پھر پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے, فلاں بھی یہ کہتا رہے, فلاں بھی یہ کہتا رہے. لیکن جب وہ بڑے لیول کی کوئی بات کریں گے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا تو سر آئندہ بھی ہم نے تو مولویوں کو نہیں چھوڑا, پرانے مرے ہوئے بابوں کو نہیں چھوڑا جن کے کروڑوں فالوور ہیں. تو عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب تو شاہی کوئی نہیں. ہم نے تو دیکھنا ہے اسلام کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اس لیے خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں. انہوں نے چونکہ اسلام کو بیچ میں زبردستی ایک داخل کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بولنا پڑتا ہے, ورنہ تو ٹاپکس بہت ہیں. اگر میں نے سیاست پہ بولنا ہو تو یہ جو بھی سمیع ابراہیم کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے, تمام پی ٹی آئی والے اللہ کو جان دینی ہے, انہوں نے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, کیا انہیں یہ زیب دیتے تھے؟ تو میں نے اس کو ٹاپک تو نہیں بنایا, ورنہ میں پورا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں. اور اس دن سے ڈر گئے آپ لوگ کہ جس طرح میں مولویوں کے کلپ چلا کے ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے میں پرانے کلپ چلاؤں کہ تم لوگ اس وقت نون لیگ کو فوج کی حمایت میں یہ باتیں کرتے تھے اور آج تم ان سے بھی بڑھ کے فوج کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہو. تو میں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے سے زیادہ سیاح کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن میں یہ کام نہیں کر رہا, یہ میں جواب دے رہا ہوں ریبٹل کے طور پہ. اگر میں نے پالیٹکس کرنی ہو تو میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن ہم اتنی بات کرتے ہیں جس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے. واللہ میرے پاس تو بڑے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ میں یہ باتیں کروں, میں نہیں کر رہا. یہ آج جو پٹرول کے اوپر رونا رو رہے ہیں سارے کہ یہ 30 روپے بڑھا, پھر 30 روپے بڑھ گیا. اگر میں نے پالیٹکس میں ہی بات کرنی ہو تو پھر میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب قرآن پہ حلف دیں نا, کیا آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے یہ کمٹمنٹس نہیں کی ہوئی تھی؟ آج اگر شہباز شریف صاحب نہ بھی پرائم منسٹر ہوتے, کیا یہ پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھنی تھی؟ ان کو بھی پتا تھا. اور جاتے جاتے جو انہوں نے 10 روپے کم کیے وہ کیوں کیے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ میں بس جا رہا ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے. مطلب ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے. مجھے کوئی بتائے گا, حال ہی کوالیفائڈ بندہ ہوں, میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے الحمدللہ. ساری چیزیں دین کو بھی سمجھتا ہوں, دنیا کو بھی سمجھتا ہوں. تو پالیٹکس کرنی ہو تو میں تو یہ بھی پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دوں, لیکن نہیں کرتے. آندہ بھی دین کے اوپر جب کوئی بات ہوگی تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اسے انڈر ڈسکشن لے کے آئیں گے, چاہے اس کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, خواہ وہ JUIF کے ساتھ ہو, خواہ PTI کے ساتھ ہو. جو ریلیجس جتنے میٹر ہیں نا, جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں, جن سے اسلام کے اوپر حرف آتا ہے, وہ میں ڈسکس کروں گا. مسجد نبی والا بھی کیس ہوا تو میں نے, آپ دیکھیں, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی. حقیقت ٹی وی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ریکارڈنگ کروائیں, تو میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی. اس میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف FIR نہیں کرنی چاہیے بغیر ثبوت کے. اگر ان کے ساتھیوں نے یا ان کی محبت میں لوگوں نے ایسا کیا تو عمران خان صاحب کو آپ کیوں نامزد کر رہے ہیں؟ میں نے تو مذہبی کارڈ کی مخالفت کی. اسی طریقے سے ہمیں بار بار وہ نون لیگ والے بھیجتے تھے کہ جی وہ ڈاکٹر اسرار نے یہودی ایجنٹ قرار دیا ہوا ہے, جی وہ حکیم سعید صاحب نے لکھ دیا ہے. اس کے اوپر میں نے کنڈیم کیا کہ انہوں نے بھی اگر کہا ہے, جس کانٹیکس میں بھی کہا, وہ حالانکہ حقیقت ٹی وی والے نے اپنے زوم میں اسے اپنے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے, وہ ایک الگ معاملہ, لیکن وہ معاملہ تو ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا اور اینڈ پہ دعا کی تھی, کلین چٹ کوئی نہیں دی انہوں نے کہا یہ سازش ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنا داماد بنا لیا, اب اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر کرے. اس دعا سے حقیقت ٹی وی والوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنا رجوع کر لیا. رجوع نہیں کیا, انہوں نے دعا کی تھی. لیکن میں نے کہا کہ ان کا یہ پورا مضمون لکھنا یہ بغیر دلیل کے زیب نہیں دیتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کو. میں نے عمران خان صاحب کے حق میں بات کی ہے یا حکیم سعید صاحب کو کہ اس طرح کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. لیکن جو حق بات ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. تو پالیٹکس میں ہم نہیں بول رہے. اور اسی لائیو سیشن میں جس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا پالیٹکس میں نہ بولیں, 2 بندوں کے بعد ایک بندہ اوورسیز ہی آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں زندگی میں پہلی بار لائیو آیا ہوں, حالانکہ میں یہ سارے پروگرام دیکھتا ہوں صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ جس بندے نے کہا کہ آپ بات نہ کریں, میں اس کے رد میں آیا ہوں کہ علی بھائی نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں. یہ نیوٹرل عمران خان صاحب والا نہیں, نیوٹرل سے مراد انبائسڈ, لہٰذا علی بھائی ضرور بولا کریں. تو میں اس بھائی کے لیے بھی کہوں گا کہ میں پالیٹکس پہ پھر بھی نہیں بولوں گا, ورنہ ساروں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. میں بولوں گا مذہبی ایشوز کے اوپر جو ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے. جب دین آپ کو سہڑیں گے, آپ اسلامک ٹچ لگانے کی کوشش کریں گے اور ٹوچ لگانے کی کوشش کریں گے, تو ظاہر ہے سرکار یہ تو ہم مولویوں کو اجازت نہیں دے رہے جن کے کروڑوں فالوور ہیں اور جن کے اندھے فالوورز کی وجہ سے ہماری لائف ونریبل ہے. PTI کے یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے فالوورز کی وجہ سے میری لائف کم از کم ونریبل نہیں ہے. زیادہ میری ٹرولنگ کریں گے تو ان سے مجھے پھڈا لینا زیادہ آسان ہے. اصل پھڈا وہ ہے جو میں نے بابوں کے ماننے والوں سے لیا ہوا ہے. جب میں نے ان سے لیا تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو.